بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, گڈ مارننگ پاکستان. آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا, مجھے کہتے ہیں مہوش چودھری. امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. خوبصورت دن کا آغاز ہو چکا ہوگا. موسم چینج ہو رہا ہے. جب موسم چینج ہوتا ہے تو بہت ساری تبدیلیاں اپنے ساتھ لے کر آتا ہے, لیکن فرسٹ آف آل ہم بات کرتے ہیں کہ دن کا آغاز آپ نے کرنا ہے اللہ پاک کے بابرکت نام سے. اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, نماز سے, کلام الہی سے اپنے دن کا آغاز کرنا ہے. بلکہ فرسٹ ورکنگ ڈے ہے, منڈے ہے, تو آپ نے تو زیادہ انرجی کے ساتھ جو ہے انرجیٹک ہو کے ایک فیس پہ پیاری سی مسکراہٹ رکھتے ہوئے آپ دن کا آغاز کیا کریں. اور جب آپ گھر سے روانہ ہوتے ہیں کام کے لیے تو فیملی کو تھوڑا سا وقت ضرور دیا کریں تاکہ آپ کے دن بھر کی روٹین خوبصورت رہے, آپ کا موڈ جو ہے وہ اچھا رہے. اور موڈ کے ساتھ ساتھ صحت کا اچھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ موسم تبدیل ہو رہا ہے. ایک دم سے موسم جب کروٹ بدلتا ہے تو کافی چینجنگز آتی ہیں. کھانے پینے کی روٹین ہماری چینج ہوتی ہے, پھر ہمیں اے سی میں رہنے کی عادت ہوتی ہے, تو ایک دم ہمیں جب ہم اے سی بند کرتے ہیں تو گرمی سی بھی فیل ہوتی ہے, تو ہم پھر سے اے سی آن کر دیتی ہے. تو یہ آن آف کا جو سلسلہ ہے یہ بھی ہماری طبیعت کو جو ہے وہ کافی ہماری طبیعت پہ اس کے نیگیٹو اثرات مرتب ہوتے ہیں, طبیعت خراب ہو سکتی ہے. تو خدا را آپ لوگ اپنی صحت کا ضرور خیال رکھیے گا. یہ جو ٹھنڈا پانی ہم پی رہے ہیں, مختلف شربت پینا شروع کر دیتے ہیں, ڈرنکس پیتے ہیں, تو یہ بھی ذرا فریزی نہ ہو, روم ٹمپریچر ہو تو زیادہ اچھا ہے. اور پانی بھی آپ ٹھنڈا پینا بند کر دیں تاکہ آپ کی صحت اچھی رہے. اسی پیاری بات کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. آج کا جو ہمارا فرسٹ ٹاپک ہے اٹس ویری امپورٹنٹ, ہماری صحت سے ریلیٹ کرتا ہے اور بہت ہی خاص ہے. اگر میں بات کروں ویکسینیشن کی تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ آج کی ویکسین کل کی حفاظت ہے. نو ڈاؤٹ صحت مند بیٹیاں جو ہے یہ روشن پاکستان کی ضمانت ہے. اگر ہماری بچی صحت مند ہوگی تو نو ڈاؤٹ وہ ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دے سکتی ہے. جی ہاں, میں بات کر رہی ہوں سروائیکل کینسر کی. جو ویکسینیشن ہے, جو اس ویکسینیشن کی مہم کا آغاز ہو چکا ہے, لیکن اس کے آغاز ہوتے ہی ہم نے دیکھا کہ منفی پروپیگنڈے انہوں نے سر اٹھانا جو ہے وہ شروع کر دیا. اور انفارچونیٹلی بہت سارے لوگوں نے, ہم میں سے ہی لوگوں نے ان منفی پروپیگنڈے کا جو ہے وہ ساتھ دیا, اسے اسپریڈ کرنے میں ان کی ہیلپ کی, جو کہ یقیناً نکلا ہمارا فکر ہے کہ اچھی چیز کا ساتھ دینے کی بجائے ہم نے نیگیٹیوٹی کو اسپریڈ کرنا شروع کیا. لیکن خوشائن بات یہ ہے کہ جہاں ہم نے دیکھا کہ یہ منفی پروپیگنڈے سر اٹھا رہے ہیں سروائیکل کینسر کی ویکسینیشن کے حوالے سے, وہیں پہ ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں, جو ایسے عہدوں پہ فائز ہیں, جنہوں نے یہ ضروری سمجھا. ہم آف دا ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے کہ ہمارے جو مختلف ڈپارٹمنٹ سے ریلیونٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی فیملی کو فرنٹ پہ نہیں لے کر آتے. جو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ بخوبی طریقے سے اس کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو مختلف ڈپارٹمنٹس کے یا مختلف ڈیزگنیشنز کے لوگ ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل ہیں, چاہے وہ میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, اپنی فیملی کو وہ سامنے لے کر آئے, اپنی بچیوں کو وہ سامنے لے کر آئے. کل ہم نے دیکھا سندھ میں مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنی بیٹی, جو کہ ہم نے نہیں دیکھی کہ کبھی میڈیا پہ آئی ہو, انہوں نے اپنی بیٹی کو فرنٹ لائن رکھا اور آن ایئر لائیو اس کی جو ہے ویکسینیشن ہوئی. اسی طرح سے خوش آئند بات یہ ہے کہ میں اسلام آباد کی بات کروں تو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر راشدہ بطول صاحبہ, انہوں نے اپنی بیٹی کی ویکسینیشن کروا کے اسلام آباد میں اس مہم کا آغاز کیا. تو یعنی کہ یہ ایک مثبت پہلو اور اس مثبت سوچ کے ساتھ اس مہم کا آغاز ہوا. تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر راشدہ بطول صاحبہ تھے. السلام علیکم. کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ آئی ایم گڈ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل آپ کی روٹین جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مصروف چل رہی ہے, لوگوں کو اویئر کرنے میں, ان کو گائیڈ کرنے میں, ان کی بچیوں کی حفاظت کے لیے آپ ماشاء اللہ سے فرنٹ لائن ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے, سروائیکل کینسر ویکسین جیسی اس مہم کا آغاز ہوتا ہے, جیسے ہی یہ ویکسین پاکستان آتی ہے, اس کی اویئرنیس کیمپین جب آپ نے شروع کی تو ایک دم سے منفی پروپیگنڈا ہمیں دیکھنے کو ملا. یہی ہم دیکھیں تو جو پولیو ویکسینیشن آئی تب بھی یہ چیز ہوئی, اور آج تک ہم پولیو فری نہیں ہو سکے. کووڈ کی بات کریں, کووڈ کی ویکسینیشن جب آئی تب بھی منفی پروپیگنڈے سننے میں آئے, بہت سارے لوگ اس انہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی. اور یہی بات اب کینسر کی آئی کہ یہ ویکسینیشن پاکستان آئی, مہم کا آپ نے آغاز کیا, اویئرنیس کی, اور کسی ایک کونے سے ایک منفی پروپیگنڈا شروع ہوتا ہے اور ایک دم دیکھتے دیکھتے ایسے اسپریڈ ہو جاتا ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو جو ہے ویکسینیشن اس کی کروا کے اسلام آباد میں اس مہم کا آغاز کیا. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بلیو نہیں کر رہے. تو کیوں اس مہم کا جو آغاز ہے وہ آپ نے کیا, کیوں ضرورت پیش آئی, بتائیے. جی السلام علیکم. میں بہرحال ہم نے بڑی چاہت سے, بڑی محبت سے اور اپنی قوم کی بچیوں کو
اس مہلک بیماری سے, اس جان لیوا بیماری سے بچانے کے لیے یہ مہم ہم بھی ویکسین لے کے آئے. اور پھر یہ کوشچن ہوتا ہے کہ اب یاد آیا, یہ یاد اب اگر ابھی بھی یاد آیا تو آپ اگر اس طرح کا ہمیں رسپانس دیں گے تو پہلے بھی ہوتا تو ایسے ہی ہونا تھا. لیکن کہتے ہیں نا کہ آ تو گیا, یہ تو آپ سوچیں اس کا دریز آئے. ہاں بالکل. لیکن یہ بات نہیں ہے, حکومت کو ہمیشہ سے یاد تھا. یہ کئی سالوں کی ایک ہوتی ہے نا کوشش, میٹنگز چل رہی ہوتی ہیں, تو اس کے بعد یہ یہاں تک ہم پہنچے ہیں. اور عالمی ادارہ صحت کی جب ہمیں رپورٹ ملی, ہمیں اسٹیٹسٹکس سامنے آئے کہ ہمارے ملک میں کتنے کیسز آ رہے ہیں, سالانہ 5000 خواتین اس بیماری سے متاثر ہو رہی ہیں, اور پھر ان میں سے 3200 جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے. تو آپ 64% مورٹیلٹی یا شرح اموات جب 64% ہو جس بیماری سے, تو ظاہر حکومت نے سوچا کہ یہ تو بہت اہم ہے کہ ہماری بچیاں, ہم اپنے فیوچر اپنا سیو کرنا ہے. تو ہم نے گاوی کے ساتھ مل کے گورنمنٹ آف پاکستان نے, اور یہ بالکل بھی فری نہیں ہے, اس میں پاکستان, حکومت پاکستان اور باقی جو ہمارے ادارے ہیں, یونیسیف ہے, گاوی ہے, WHO ہے, مل کے تو یہ ویکسین لے کے ہم آئے. اور مقصد یہی تھا کہ ہم ایک بچی کو نہیں, چونکہ یہ مہنگی ویکسین ہے, اس کی پرائیویٹ اگر آپ قیمت دیکھیں تو 18,000, 24,000 اور 8,000, یعنی یہ آپ فلکچویٹ کر رہی ہے. تو حکومت کا یہی تھا کہ ظاہر ہے ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, ہمارے تمام والدین جو ہیں اپنی بچیوں کو محفوظ کرنے کے لیے اگر یہ خریدیں تو مشکل ہے. تو پھر یہی ہے کہ یہ ہم لے کے آئے مہم کی صورت میں. ہم نے کہا کہ 15 ستمبر سے یہ مہم سٹارٹ کی اور 27 سپتمبر تک ہے, اور یہ 9 سے 14 سال کی بچیوں کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور اس کی بھی آپ ابھی کوشچن, یہ 9 سے 14 کا آپ نے یہ فگر ایڈ کیا, اس ایج گروپ کو کیوں ٹارگٹ کیا 9 سے 14 تک؟ دیکھیں یہ بھی ایک عالمی تحقیق, یہ WHO پری کوالیفائڈ, اور پری کوالیفائڈ اس وقت ہوتی ہے جب ملٹیپل کلینکل ٹرائلز ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ویکسین آتی ہے مارکیٹ میں, اس کے ٹرائلز ہوتے ہیں, اس کے بعد جب ہم نے تحقیق کی اور WHO نے اپنے رپورٹ پیش کی, اس کے مطابق یہ 9 سے 14 سال کا وہ گروپ ہے جس میں اس کی افادیت سب سے زیادہ ہوگی, کیونکہ مدافعتی نظام جو ہے سب سے زیادہ مضبوط جو اس میں, ہر ویکسین کا ایک ایج گروپ ہوتا ہے کہ جس میں وہ افیکٹو ہوتی ہے. دیکھیں وہ 5 سال تک. ایگزیکٹ. اب آپ دیکھیں یہی کوشچن جب یہ آ رہا ہوتا ہے تو میں سب کو یہی کہوں گی کہ آپ یہ دیکھیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے ہفتے میں ایک ویکسین لگتی ہے, 4 ویکس کے بعد ایک ویکسین لگتی ہے. اٹس ڈفرینٹ کہ ہر ایج گروپ کی ٹائم پیریڈ چینج ہوتا ہے. تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم بعد میں کریں یا پہلے کریں. اور پھر دوسری بات یہ کہ 9 سے 14 سال تک وائرس کے ساتھ بچی کا ایکسپوئر نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ہم نے ویکسین ہوتی ہے پریونشن کے لیے, بچاؤ کے لیے. اگر وائرس آ گیا ہے بچی میں, اس کے بعد ویکسین دینے کا مقصد نہیں ہے, فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ بیسکلی یہی ہے کہ یہ ایج گروپ ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی ایکسپوئر بھی ہو جاتا ہے بچیوں کے, ہمارے ہاں شادیاں بھی ارلی ایج ہو جاتی ہیں. بالکل, موسٹ ایسی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 14 سال 16 سال کی عمر میں بچوں کی شادی ہو جاتی ہے. اچھا, ابھی والدین کے مائنڈ میں جو ایک نیگیٹو کچھ کوسچنز جو ہے نا وہ ٹھوس دیے گئے, میں تو یہ کہوں گی کہ ہم انفارچونیٹلی ہمارے پیرنٹس بھی جو ہے نا وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ یہاں بچوں کی یا بچیوں کی صحت کا معاملہ ہے, زندگی کا ان کا سوال ہے. اور یہ ایسی یہ سروائکل کینسر کی بات کرتے ہیں کہ ارلی اس کے کوئی علامات بھی اس کی جو ہے نا وہ ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی. تو ان کے مائنڈ میں جو کوسچنز اب سرکل کر رہے ہیں کہ ہماری بچی جو ہے یہ بانجپن کا شکار ہو جائے گی, کوئی بھی پیرنٹس وہ یہ نہیں چاہیں گے, تو اس کا یہ دیگر خدشات بھی ہمیں سننے کو مل رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, اس کے میں یہ بتاؤں گی آپ کو کہ یہ ویکسین نئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ 2006 سے پوری دنیا میں اور 6 کروڑ بچیوں کو لگ چکی ہے. ٹھیک ہے, 60 ملین. آج تک کوئی بھی ایسا یعنی کوئی کیس یا کوئی اس طرح کا اسٹڈی یا کوئی ہمارے سامنے نہیں آیا کیس جس میں یہ ثابت ہوا ہو کہ بھانجپن کا یہ وجہ بنتی ہے. سیکنڈلی, آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ سرویکل کینسر یعنی بچہ دانی کے منہ کا کینسر, اگر یہ ہو جاتا ہے تو آپ کے خیال میں وہ عورت یا وہ بچی ماں بن سکتی ہے؟
وہ تو سرویکل کینسر کاز کرتا ہے انفرٹیلیٹی یا ماں بننے کی صلاحیت کھو جاتی ہے ایک بچی کی, ایک عورت کی. یہ ویکسین تو پریونٹ کرتی ہے, بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ محفوظ بناتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بانجھ پن کرنے والی نہیں ہے, محفوظ کرنے والی ہے, روکنے کی ہے. یہ پروپیگنڈا, یہ منفی پروپیگنڈا اس نے سر کہاں سے اٹھایا؟ کیونکہ آپ نے پہلے سے اس مہم کا آغاز کر دیا تھا, لوگوں کو اویئر کرنا, ڈفرینٹ آرگنائزیشن, اسکول, کالج, یونیورسٹیز کے اندر جا کے وہاں کے ٹیچرز کو اویئر کرنا یا بچوں کو. تو یہ سازش کہاں سے شروع ہوئی؟ بس یہ ہم نے جون جولائی میں ہماری یہ مہم ہم نے سٹارٹ کر لی تھی. اس طرح کہ ہم نے بچوں کو تو چھٹیاں تھیں, اسکولز میں ہم نے پرنسپلز, ٹیچرز, ان کے ساتھ سیشنز رکھے, مدارس کو ہم نے ریچ آؤٹ کیا, ہم نے علماء حضرات ان کے ساتھ رابطہ. یہ آگاہی مہم چل پڑی تھی جون جولائی سے. صحیح. لیکن یہ جس دن 15 سپٹمبر کو یہ ہم نے لانچ کیا, اس دن سے کچھ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی ایک یا دو ویڈیوز اس طرح کی سرکولیٹ ہوئی, ایسی ہوئی کہ بس پھر وہ بس. لیکن میں اپیل کروں گی لوگوں سے, ہاں آگ کی طرح پھیل گئی. اور میں لوگوں سے جو عام ہمارے والدین ہیں ان سے بار بار یہی کہوں گی کہ پلیز آپ ان جھوٹے پروپیگنڈوں پہ یقین نہ کریں. اور اگر آپ نے دیکھ لی ہے تو ایک دفعہ اپنے کسی ڈاکٹر سے, اپنے جاننے والے کسی گائنیکالوجسٹ سے ضرور پوچھ لیں ایک دفعہ, کیونکہ یہ آپ کی بچوں کا معاملہ ہے, بچوں کی صحت کا. اور ہمارا, میں کہتی ہوں ہمارا مذہب اتنا خوبصورت مذہب, تو آپ تو یہ آپ کے ہمارے یعنی بچوں کے حقوق ہیں. اب اور یہ ہے کہ ان کی صحت وہ ہمارا دیکھیں فرائض ہے. اور میں نے اپنی بیٹی کا بھی جب کرایا تو میرا یہی تھا کہ میری بیٹی میرے لیے سب سے پیاری ہے, اور ایک اکلوتی بیٹی, اور میں دیکھیں میں کیسے اس کو, یہ اس کا حق بنتا ہے کہ میں اس کو پروٹیکشن دوں, اور مجھ سے پوچھ ہوگی. دیکھیں آپ, اللہ پاک کی وہ امانت ہے میرے پاس, ہم کچھ بھی نہیں ہے, ہم صرف ایز اے گارڈین, بس ہمارے پاس اللہ نے تحفہ دیا ہے, یہ پرورش کر رہے ہیں. تو یہ اس کا حق بنتا تھا کہ میں اس کو بیسٹ اپنی اس کی زندگی, اس کی پرورش کروں اور اس کو صحت کی سہولت دوں. تو میں نے اپنی اس کو زندگی کے لیے پروٹیکشن دے دی, ذمہ داری سمجھا, اور ذمہ دار اور میری ذمہ داری تھی. تو میری یہی ہے گزارش کہ تمام والدین یہی سمجھیں کہ بیسٹ گفٹ ہے آپ کا جو بیٹی کے لیے, ان کی صحت, ان کا فیوچر اس سے محفوظ ہو جائے گا. اور یہ بڑی مہلک, بڑی سائلنٹ کلر ہے. ایگزیکٹلی میں نے بات کی نا کہ اس کی کوئی علامات نہیں ہے, بالکل, اور بہت لیٹ, جب پتہ چلتا ہے تب تو وہ کہتے ہیں پانی سر سے گزر گیا. بالکل. اور یہ کیونکہ وہی بات ہے کہ اب ظاہر ہے بچہ دانی یا بچہ دانی کا منہ اب خاتون کو نظر تو نہیں آ رہا, اس کو وہ سمٹمز بھی بہت لیٹ آ رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ اتنی آپ انویسٹیگیشن بھی نہیں کراتے, ڈاکٹر کے پاس بھی لیٹ جاتے ہیں, روٹین چیک اپ بھی نہیں. تو ڈاکٹر صاحب بریک لینی, ناظرین بریک کے بعد مزید ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیسے اس مہم کا جو اس کو تیز کیا جائے, اویئرنیس, یہ جو آگاہی مہم شروع ہوئی, تو مزید اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ساتھ ہوئے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک سروائیکل کینسر کی جو ویکسینیشن, اس کی مہم کا آغاز ہوا ہے. ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت ہی سیریس ٹاپک, سیریس ایشو جس پہ بات کرنا بہت ضروری تھا, اور ہماری ٹیم نے ضروری سمجھا. اور یہ پہلا سیگمنٹ, پہلا جو یہ ورکنگ ڈے کا پہلا پروگرام آپ لوگوں کے لیے رکھا, کیونکہ اس مہم کا آغاز تو 15 سپتمبر سے ہو چکا تھا, لیکن چونکہ اب یہ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے اور کچھ ہی دن باقی ہیں, تو اس سے پہلے کہ یہ جو ایک کچھ ٹائم باقی ہے یہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے اور آپ کی بچی, آپ اپنی بچیوں کو محفوظ نہ بنا سکے, تو یقیناً اس کا جواب آخرت میں جا کے آپ کو ضرور دینا ہوگا. تو اسی آگاہی مہم پہ ہم بھی بات کریں. اس پروگرام کو ہم نے ضروری سمجھا, اور ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحبہ, اسلام آباد میں اس مہم کا آپ نے آغاز کیا, 15 سپتمبر کی آپ نے بات کی, ابھی چونکہ 27 تک آپ نے کہا کہ یہ جاری رہے گی, ابھی کچھ ہی دن ہیں, یعنی کہ ایک ہفتہ ہے زیادہ سے زیادہ. اس ایک ہفتے میں, یعنی کہ ایک ہفتہ گزر گیا, ایک ہفتہ باقی ہے, کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ, اور کتنا ہدف مقرر تھا اسلام آباد کے اندر, اور وہ ٹارگٹ اچیو ہوا یا نہیں ہوا؟ جی, ہمارا ٹارگٹ جو تھا وہ 1,47,000 بچیاں تھی. ٹارگٹ ہمارا اچیو, ابھی جو پہلا ہفتہ گزرا ہے وہ تو میکسیمم ہمارا یہ قسمیں, اور کہتے ہیں نا قسمیں کھانے میں لوگوں کو سچ کہ خدا کا لگوا لیں, یہی اس میں ہی گزر گیا. نہیں لگوا رہے ہیں بچے, بچیاں جا رہی ہیں اسکولوں میں, ہماری کہیں اسکولوں میں ہوا ہے.
کہ ویکسینیشن ہو رہی ہے, لیکن جس طرح کا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, جس طرح ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے ظاہر ہے یہ اسلام آباد کی بچیاں میری بچیاں ہیں, میں نہیں چاہتی کہ میری بچی محفوظ ہو گئی اور دوسری بچیاں رہ جائیں, کیوں رہیں. اور یہی وہی آپ کی بات کہ میں اس کو کنٹینیو کروں گی کہ یہ دیکھیں صرف 5 دن 6 دن رہ گئے ہمارے پاس, اور یہ 27 سپٹمبر کے بعد یہ 9 سے 14 سال کی بچیوں کا جو گروپ ہے یہ صرف 27 تک ہے. اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ روٹین میں تو آ جائے گی جنوری سے, لیکن صرف 9 سال کی بچیاں, پھر جو بچیاں 9 سال سے اوپر ہوں گی وہ تو رہ جائیں گی, اور ان کو پھر یہی ہوگا کہ آپ کو خرید کے, اگر وہ مارکیٹ میں جب آئے گی آپ پیسے لگا کے خرید کے لگوائیں گے, تو اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا. اور میں خدارا یہ وہی بات ہے کہ آپ سچ ٹی وی کا شکریہ ادا کروں گی کہ مجھے یہاں بلایا آپ نے, لیکن میرے لیے یہ بہت اچھا ایونیو ہے کہ میں سب کو گزارش کر سکوں, میری اپیل ہے لوگوں سے کہ یہ فائدہ اٹھا لیں. یہ 5-6 دن جو ہیں آپ اپنے بچوں کو اسکولز میں, آپ یقین کریں یہ جو ٹیمز جا رہی ہیں یہ تجربہ کار ٹیمز ہیں, یہ ان کی بہت یہ نئے لوگ نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور میں نے اپنی بیٹی کو جو ویکسینیٹ کروایا ویکسینیٹر سے ہی کروایا, انہی ٹیمز میں سے تھے, اور اسکول میں ویکسینیشن ہوئی ہے. ایز سچ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اسکول میں ٹیمز آ رہی ہیں وہ کوئی اور الگ ہیں, اور جو ہم ڈاکٹرز کروا رہے ہیں بچوں کو تو وہ الگ ہیں. ایک ہی ٹیمز ہیں, ایک ہی ویکسین ہے, ایک ہی ویکسین پاکستان میں موجود ہے سیکولین کے نام سے, ٹھیک ہے, ہر سینٹر پہ. اور آپ کے جو اسکولز کے قریب, اگر آپ اسکول میں نہیں بھی کروانا چاہ رہے تو قریبی جو ہمارے سینٹرز ہیں, ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, BHUs ہیں, RHCs ہیں, ہاسپٹل, یہ پیمز ہو گیا, پولی کلینک, اپارا, ایون پرائیویٹ قائد اعظم, شفا, وہاں جا کے آپ ویکسینیشن سینٹر سے یہ ویکسین خود لگ کروا لیں, بالکل آپ اپنے سامنے کروا لیں. آؤٹ ریچ ٹیمز ہیں ہماری, وہ بھی جو قریبی کوئی لیڈی ہیلتھ ورکر کا گھر ہے یا جو کوئی انفلوئنشل کوئی ہیں وہاں پہ, وہاں بیٹھتے ہیں, اور ہمارے سوشل موبلائزرز کمیونٹی میں جا رہے ہیں. اور بڑی مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں یہ سنتی ہوں کہ ان کے لیے دروازے نہیں کھول رہے لوگ. آئی مین اٹس ریئلی, وہ آپ لوگوں کے لیے جا رہے ہیں, وہ اس دھوپ میں گرمی میں گھر گھر جا رہے ہیں, وہ آپ کو بتانے کے لیے, وہ اس لیے نہیں کہ زبردستی کہیں بھی نہیں ہے, آپ جس طرح, لیکن آپ کو کنونس کرنے, آپ کو بتانے کے لیے, آگاہی کے لیے کہ آپ پوچھیں تو صحیح, آپ ان سے پوچھیں, آپ ان کو کیا لگے کہ اس گرمی میں وہ گھر گھر جا کے آپ کو گائیڈ کر رہی ہے یا بچوں کو ویکسینیٹ کر رہی ہیں. اچھا, پیرنٹس کی اس میں, چونکہ جب آپ اسکول کالج کے اندر جا کے یہ ویکسینیشن ہو رہی ہے تو پیرنٹس کی جو اجازت ہے وہ لی جا رہی ہے؟ جی بالکل, پیرنٹس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو رہا. اسکولز نے پہلے فارمز دیے تھے ان پیرنٹس کے لیے کہ آپ اگر نہیں کروانا چاہ رہے تو اس کو فل کر کے بھجوا دیں, اور اگر وہ فل کر کے بھجوا رہے ہیں تو ان کی بچوں کو نہیں لگے گا, ٹھیک ہے, ہاں ریفیوزل فارم ہے. ادروائز ان کی اٹ مینس کہ آپ اگر نہیں بھجوا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بچیوں کو ویکسینیٹ کیا جائے گا. صحیح. اور اگر ریفیوز کر بھی رہے ہیں تو ہم نے پھر بھی سیشنز رکھے ہیں, ہماری ٹیمز پھر بھی جا رہے ہیں تاکہ ہاں کہ ان کو مطمئن کر سکیں. دیکھیں میں مانتی ہوں کہ ظاہر کنسرن ہوتے ہیں پیرنٹس, اپنی اولاد کے معاملے بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں, وہ بچیوں کا خاص کر, تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مطمئن کیا جائے. تو ہم موجود ہیں, میں بلکہ آپ کو پہلے ابھی کچھ دیر پہلے بتا رہی تھی کہ آج ہم نے ای کچہری بھی رکھی ہے. ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کا پیج ہے فیس بک پہ, اور 12 سے 2 بجے تک ڈاکٹرز ہیں, مختلف گائنیکالوجسٹ ہیں, وہ بیٹھے ہوں گے, لائیو بیٹھے ہوں گے, اور آپ کوسچنز پوچھ سکتے ہیں. تو یہ میسج میں آپ کے توسط سے دوں گی کہ کوئی بھی کوسچن جو آپ مطمئن ہوں, آپ کیونکہ یہ دن ہے, آج ہی آپ کریں, کال کریں 1156 صحت تحفظ 1156, یہ صحت تحفظ ہیلپ لائن ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ فیس بک پہ جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کا پیج ہے اس پہ آپ لائیو ای کچہری میں کوسچن بھی کر سکتے ہیں. اب دیکھیں نا, دروازے کھلے ہیں, آپ کے مائنڈ میں جو کوسچن ہے آپ ڈاکٹرز بیٹھے ہیں, آپ ان سے پوچھیں, آپ کو نمبر دیا گیا, آپ کال کریں, آپ سوال کریں, آپ اپنے آپ کو مطمئن کریں, لیکن اپنی بچیوں کو خدا را ضرور ویکسینیٹ کروائیں, کیونکہ
یہ ان کے مستقبل کا سوال ہے. اور کیا ضرورت پڑی تھی ڈاکٹر راشدہ کو کہ اپنی بیٹی کو فرنٹ لائن لے کر آئی, کیا ضرورت پڑی تھی مصطفیٰ کمال صاحب کو کہ وہ بیٹی جو ہم نے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی وہ اس کو میڈیا پہ لے کر آئے اور اس کی جو ہے ویکسینیشن کروائی. تو اس طرح سے اور بہت سارے لوگ. مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب کی اگر ہم بات کریں, کیونکہ آپ لوگوں کے پاس فگرز تو سارے آ رہے ہوتے ہیں, ڈیٹا آپ لوگوں کے پاس آ رہا ہوتا ہے, پنجاب میں ہدف جو ایک تھا ٹارگیٹ وہ پورا ہو پا رہا ہے؟ جی, پنجاب کے ماشاءاللہ اچھے فگرز ہیں. پہلے 2 دن وہاں پہ تھے, کافی لو کوریج تھی. وہیں سے شروع ہوا. جی بالکل وہیں سے شروع ہوا اور ان کی کافی لو کوریج تھی, لیکن ابھی فرائیڈے کو ان کے فگرز ماشاءاللہ بہت اچھے امپروو ہو گئے. تو میں اب اسلام آباد والوں کو کہوں گی کہ آپ لوگ اب پیچھے رہ گئے. زیادہ توقع تو اسلام آباد سے پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں تو کہتی ہوں اسلام آباد میں تو ٹاپ پہ ہونا چاہیے تھا کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ ریسرچ کریں, آپ خود دیکھیں, آپ دیکھیں کہ کہاں پہ ہے اس ویکسین سے کہیں بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹس, اتنے میجر کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں ہی نہیں ہے. یعنی سیفسٹ ویکسین ہے یہ, ٹھیک ہے, موسٹ افیکٹو. تھوڑا سا آپ سرچ کر لیں, ریسرچ بیس چیزیں ہیں, آپ دیکھیں گے, آپ خود کلیئر ہو جائیں گے. لیکن آپ ایک سازش کا آپ بھی شکار ہو رہے ہیں, تو اس کی پوچھ گچھ تو یقیناً ہوگی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو ابھی ویکسینیشن یہ ایک ڈوز جو لگ رہی ہے یہ ایک ہی مؤثر ہوگی یا ریپیٹ اس کو کرنا ہوگا؟ نہیں, اس کی سنگل ڈوز ہے. سنگل ہے, یہ سنگل ڈوز ہے اور اس کا بہت اچھی اس کی کوریج ہوتی ہے. آپ کی 20 سے 25 سال تک محفوظ ہوتے ہیں کہ کہیں جگہوں پہ, یعنی لائف لانگ امیونٹی ہے, ٹھیک ہے. اور البتہ اگر 14 سال سے اوپر کی بچیاں ٹھیک ہے وہ لگوائیں گی تو اس میں اس طرح کا اتنی امیونٹی اسٹرانگ بلڈ اپ نہیں ہوتی, تو ان کو مے بھی ایک بوسٹر کی ضرورت پڑے, مزید ضرورت پڑے. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ 9 سے 14 سال کا بیسٹ ایج گروپ ہے. اس میں آپ لگوائیں تو لائف لانگ امیونٹی ہے. ٹھیک, یعنی اگر 9 سے 14 تک لگواتے تو زیادہ بیسٹ ہے, لیکن اگر آپ 14 کے بعد یعنی کہ 25 تک تو آپ کو ڈبل ڈوز کی ضرورت پڑ سکتی ہے. لیکن بہتر ہے کہ ابھی جو ہماری بچیاں ہیں ہم ان کو ویکسینیٹ کروا لیں. گاؤں کے علاقوں میں ہم جب پڑھے لکھوں کا یہ حال ہے کہ وہ سازش کا منفی پروپیگنڈے کا شکار ہو چکے ہیں, تو جو ہمارے دیہاتی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی کیا کنڈیشن ہوگی, کیونکہ وہاں پہ بھی ایک بہت بڑی تعداد میں ہماری چھوٹی بچیاں موجود ہیں؟ بالکل, ہماری جو رورل ایریا پہ وہاں پہ بھی جو آگاہی مہم تھی وہ تو جاری تھی. ایون مدارس میں ہم جا رہے تھے, میں خود بھی مدرسے میں گئی اور بہت اچھا ہمیں وہاں پہ رسپانس ملا. آپ یقین کریں ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ اتنے اچھا سب چل رہا تھا, مطمئن تھے لوگ. لیکن یہ جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہے, وہ جو 1-2 ویڈیوز چلی جس میں بچیاں جی دکھا رہے تھے کہ وہ بے ہوش ہو رہی ہیں, وہ کھانس رہی ہیں, ایک وہ جعلی اور وہ بہت پرانی ویڈیو تھی اور اس طرح کی. اور پھر کچھ انفلوئنسر یہ جو ٹک ٹاکس پہ, حالانکہ آپ اتھینٹسٹی یا آپ دیکھیں لوگ, میں کہتی ہوں کرائٹیریا تو دیکھیں کہ آپ کن لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں, آخر وہ کون لوگ ہیں, کیا وہ اتنے ٹیکنیکلی اتنی کہ آپ ان پہ ٹرسٹ کر سکیں, کیا وہ ڈاکٹرز ہیں, کیا وہ ان کے پاس, آپ پوچھیں تو صحیح کہ آپ لوگ کہاں سے یہ ریسرچ لے کے آئے ہو کہ یہ جی اچھا فورن ایجنڈا ہے. فورن ایجنڈا مجھے بتائیں, ہم کون سی میڈیسنز ہیں جو باہر کی بنی ہوئی نہیں کھاتے؟ آپ کینسر ہوتا ہے تو کیمو تھراپی کروا رہے ہوتے ہیں, وہ میڈیسن کہاں سے آتی ہے؟ خدا نہ خواستہ کل آپ کی بچی اس طرح کا کوئی شکار ہو جاتی ہے کینسر کا, تو وہ علاج جو ہم کروا رہے ہوں گے تو وہ فوراً انہیں یہودیوں کا ہی وہیں سے بنی ہوئی آ رہی ہوتی ہے میڈیسن. تو کیا وہ اس طرح کی چیز اس میں ملا کے نہیں دے سکتے؟ وہ تو ایسپرین میں, پیناڈول میں بھی پیس کے ڈال کے دے سکتے ہیں نا. سو یہ بہت سارے طریقے ہیں. یقین کریں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پلیز خدارا میں کہتی ہوں کہ ان افواہوں پہ بالکل یقین نہ کریں. دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی, کہاں نکل کر ہم ابھی بھی ایک ویڈیو دیکھ کے اس کے پیچھے لگ گئے اور اپنے بچوں کا مستقبل کے ڈیسیژن ہم ان ویڈیوز کی بیس پہ کر رہے ہیں, ویڈیو کی بیس پہ. اور یہ یقیناً یہ ایک بہت بڑا, ہم خود سے بھی سوال کر سکتے ہیں کہ وہ ویڈیو جس کا ہمیں سر پیر ہی نہیں پتا کہ یہ سچ ہے نہیں ہے, کہاں سے آئی ہے, یہ ایک سازش جبکہ ہمیں بار بار بتایا جا رہا ہے. ڈاکٹرز ہمیں بار بار کہہ رہی ہیں, بہت سے ڈاکٹر صاحب ریسرچ بیس ویڈیوز ہمارے سامنے آئی ہیں جس میں اس ویکسینیشن کے حوالے سے پراپر چیزیں, اتھینٹک چیزیں جو ہے وہ سامنے رکھی جا رہی ہے کہ یہ اس کی ریسرچ ہے, یہ یہاں سے سلسلہ شروع ہوا. یہ ویکسینیشن کوئی اب پاکستان میں کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں ہو رہا, یہ بہت پہلے سے, یعنی کہ 2006 کی آپ نے بات کی, تب سے یہ سلسلہ شروع ہے. اور 150
ممالک میں یہ لگ چکی ہے اور پاکستان بھی اس کا حصہ ہے، بشمول مسلم ممالک میں، مسلم کنٹریز کے اندر. تو یہ کوئی اب نئی کوئی ایکسپیریمنٹ ہم پہ نہیں آیا. تو ان چیزوں کو ہم کیوں نہیں سمجھ رہے، کیوں نہیں مان رہے کہ 150 کنٹریز یہ کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے، اس میں مسلم ممالک شامل ہیں. پھر 2006 سے یہ لگتی آ رہی ہے اور کروڑوں بچیوں کو یہ آلریڈی لگ چکی ہے. کوئی اس کے جو ہم دیکھیں سائیڈ ایفیکٹس ہمارے سامنے نہیں آئے. تو یہ ساری ریسرچ کو ہم ریفیوز کر رہے ہیں، صرف اس نیگیٹو پروپیگنڈے کو ہم کر رہے ہیں. اب یو اے ای میں، دبئی میں، وہاں پہ 2010 سے اور بوائز اور گرلز، ٹھیک ہے، بچوں کو بھی اور بچوں کو بھی دی جا رہی ہے. اور ان تمام ممالک میں 148 ممالک میں ان کا جو روٹین امیونائزیشن اسکیجول ہے، جو آپ کے عام ٹیکہ جات کا جو پروگرام ہوتا ہے اس میں شامل ہے، روٹین میں لگ رہی ہے. تو ہم 50واں یا 150واں یا 151 نمبر پہ ہم جو رول آؤٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو یہ بس یہی بات ہے کہ یہ ہمارا امتحان ہے ایز اے قوم، ایز اے نیشن. ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا ہم ان ویڈیوز پہ یقین کر کے اور چند لوگوں کی باتوں پہ یقین کر کے اپنی قوم کا، اپنی بچیوں کا مستقبل خراب کرنا چاہتے ہیں، یا ہم ان کا مستقبل محفوظ کرنا چاہتے ہیں. اب آپ کے سامنے اگزامپل آپ پولیو کی رکھ دیں، اسی کا پروپیگنڈے کا شکار ہوئے نا، تو ہم آج تک پولیو فری نہیں ہو سکتے. ریڈیکیٹ ہو چکا ہر جگہ اور ہم بیٹھے ہوئے لے کے اس کو کہ نہیں جی. اور یہی حالات ہیں. اور 2030 تک اگر یہی حالات ہم نے یہ ویکسین نہ پائے تو ہماری شرح اتنی ہے کہ 7 لاکھ تک ہم پہنچ جائیں گے. ابھی ہماری ڈیلی جو ڈیتھس ہیں، آپ یقین کریں کہ ڈیلی 8 اموات ہو رہی ہیں سرویکل کینسر سے. ڈیلی 8 مائیں مر رہی ہیں یا بچیاں مر رہی ہیں. تو یہ کوئی چھوٹا فگر ہے؟ دس از اے بگ فگر. یعنی 8 خاندان ہیں. تو ہمارے لیے ہم کہنے میں تو کیا ہے جی، اتنا بڑا پاکستان ہے تو اس میں 8-9 مر گئی، لیکن وہ 8-9 گھرانے ہیں اس کے. اور یہ ایج بریکٹ وہ ہے جس میں ان کے بچے ہوتے ہیں اور وہ بھی چھوٹے عمر کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ 26 سے 35 سال کی یہ خواتین ہوتی ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کے آپ ضرورت نہیں ہے ویکسین کی. کیوں نہیں ضرورت ہے؟ 3200 تھوڑی ہے کہ ہر سال 3200 خواتین مر رہی ہیں. کم فگر نہیں ہے، کم نہیں. اور یہ تو، اور میں آپ کو بتاؤں، یہ فگرز انڈر اسٹیمیٹ. یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ 100% ہمارے پاس فگرز آئے ہیں. ہمارے پاس ہمارے پاس کینسر رجسٹری نہیں موجود، رپورٹ نہیں ہو رہے کیس. یہ کہتے ہیں نا ٹپ آف آئس برگ ہے. بالکل ہمارے پاس تھوڑے سے جو فگرز آئے ہیں وہ ہم رپورٹ ہوئے. تو اس لیے بس یہ اب ہم پہ ہے، ہم پیرنٹس پہ ہے کہ ہم کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اور یہ پلیز یہ 7 دن ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں، اس میں آئیں، بچیوں کو ویکسینیٹ کروائیں. ٹھیک، پیغام دے دیں آپ ہمارے ناظرین کو، اسپیشلی پیرنٹس کو. بینگ اے پیرنٹ اور بینگ اے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر، میرا پیغام یہی ہے کہ یہ 7 دن رہتے ہیں اس مہم میں، تو اس مہم میں آگے بڑھیں، افواہوں پہ بالکل کان نہ دھریں، اور آگے بڑھ کے اپنی بچیوں کو ان کی زندگی کا بیسٹ تحفہ، بہترین تحفہ اگر آپ دے سکتے ہیں تو وہ یہ پروٹیکشن ہے. تو یہ آپ نے ان کو ویکسینیٹ کروانا ہے. ان کی سکولز میں قریبی ہیلتھ سینٹر پہ جائیں، اور کوئی بھی کنفیوژن ہے تو 1156 صحت تحفظ ہیلپ لائن ہے، اس پہ رابطہ کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر راشدہ بتول صاحبہ، تھینک یو سو مچ. ناظرین، ڈاکٹرز آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں، ہیلپ لائن پہ کال کریں، آپ کے جو بھی کوسچنز آپ کلیئر کر سکتے ہیں، لیکن خدا را آپ اپنی بیٹیوں کی زندگی کو محفوظ ضرور بنائیں. بریک کی جانب بڑھیں، بریک کے بعد اگلا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ابھی جو ہم بات کرنے والے ہیں، ہمارا یعنی کہ اگلا سیگمنٹ پاک بھارت راج جو ٹاکرا ہوا میچ اور جو ہار جیت تھی اس پہ ہم بات کریں گے. تھوڑا سا ہم تبصرہ اس پہ کریں گے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ جنگ کی جب بات آتی ہے پاک بھارت کی، تو وہاں پاکستان جو ہے نا وہ بازی لے جاتا ہے، انڈیا کے رائفل جو ہے وہ گر جاتے ہیں اور بازی لے جاتے ہیں. لیکن جب بات آتی کرکٹ کی، یہ ایک بڑا اہم کوسچن ہے کہ کرکٹ کی بات آتے ہی جو پاکستان ہے وہ کیوں نہیں جیت پاتا. اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، پینک ہو جاتے ہیں. اتنی اچھی ان کی پرفارمنس جاری ہوتی ہے کہ دیکھتے دیکھتے ایک ہم نے امیدیں وابستہ کر لی ہوتی ہے کہ بس اب تو پاکستان جیتے گا، انشاءاللہ جیتے گا. لیکن اتنی اچھی پرفارمنس ایک دم سے جو ہے وہ زیرو کر دیتے ہیں. ریزن کیا ہے؟
یہ ایک ایسا سوال ہے نا جو کل میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا کہ انشاءاللہ آج پاکستان جیتے گا, پاکستان کی پرفارمنس بڑی اچھی ہے, پاکستان اس وقت کانفیڈنٹ نظر آ رہا ہے. لیکن جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ بھارت جب بیٹنگ پہ آتا ہے اور تب بھی اچھی پرفارمنس, بالنگ اچھی جا رہی تھی, لیکن ایک دم سے ہم نے کیا دیکھا کہ پوری بازی پلٹ گئی اور جو میچ ہے, جو گیم ہے, وہ بھارت کے حق میں چلی جاتی ہے. تو یہ کوسچن ہر دفعہ جب بھی پاک بھارت میچ ہوتا ہے یہ سوال ہوتا ہے کہ آیا ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ اتنی اچھی پرفارمنس, کانفیڈنس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ٹیم کے اندر, اور میچ کے آغاز میں بھی بڑے پر امید پر جوش دکھائی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن جیسے میدان میں اترتے ہیں ہم پینک ہو جاتے ہیں. کیا ہم پہ کوئی پریشر آ جاتا ہے, کیا ہم نے مائنڈ میں یہ چیز بٹھا لی ہے کہ ہم نے جیتنا ہی نہیں ہے؟ دیکھیں کروڑوں لوگ جو ہے وہ آپ سے امیدیں وابستہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. ہم اکثر اپنے پروگرام میں بھی بات کرتے ہیں کہ اگر ہم دیگر سپورٹس کی بات کریں, گیمز کی بات کریں, تو اس میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ گولڈ میڈلسٹ ہو رہے ہیں, وہ پاکستان کا نام انٹرنیشنلی روشن کر رہے ہیں. لیکن ہمارا جو اس وقت فل فوکس ہوتا ہے وہ کرکٹ پہ ہے. جب کرکٹ کی ہم کارکردگی دیکھتے ہیں, پرفارمنس کی جب ہم بات کرتے ہیں, ہار جیت کا جب معاملہ آتا ہے, جب یہ ٹاکرا ہوتا ہے, تب وہ ساری امیدیں ہماری دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. تو اب سوال میرا بھی یہ ہے کہ ہم سپورٹ, یہ جو کرکٹ ہے, اس سے ہٹ کے ہم باقی جو ہمارے گیمز ہیں اس پہ ہم فوکس کیوں نہیں کرتے, ان کو ہم سپانسر کیوں نہیں کرتے, ان کو ہم ہائی لائٹ کیوں نہیں کر رہے, ان کو ہم سامنے کیوں نہیں لے کر آتے گورنمنٹ کی طرف سے, یا جو اس سے ریلیونٹ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں جو گیمز کو دیکھتے ہیں, وہ باقی جو ہمارے کھلاڑی ہیں, جو باقی ہمارے لوگ ہیں, نوجوان ہیں جو ڈفرینٹ گیمز کے اندر اس ملک کا نام روشن کر رہے ہیں, گولڈ میڈلس جو ہے وہ جیت کر آتے ہیں, ان کو کیوں نہیں آگے لے کر آ رہے؟ ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسی کرکٹ کی بات آتی ہے تو واویلا مچ جاتا ہے, اسپانسرشپ کی جو ہے نا وہ بھرمار لگ جاتی ہے. ہم دیکھیں ٹی وی چینلز کے اوپر جو ایک ہمارا پی ٹی وی سپورٹ چلتا ہے, اس پہ جو ایڈز ہے اس کی بھرمار لگ جاتی ہے, ہمارے کھلاڑیوں کو جو ہے وہ اسپانسرشپ ملنا شروع ہو جاتی ہے. جس امید کے بل پہ, بہاف پہ ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں, وہ جب ہم کارکردگی دیکھتے ہیں تو بہت سارے سوال پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آج اسی پہ ہم تبصرہ کرنے والے ہیں کہ جنگ کی بات کریں تو ہم واہ بٹورتے ہیں, میچ یہ تو ایک گیم ہے, ہنسی مذاق والا ایک کھیل ہے, یہاں پہ آ کے ہم کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں, اس پہ بات کریں گے. اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ مہمان ہیں جی عبدالجبار صاحب. کل آپ نے رات کو پاک بھارت کا میچ آپ نے دیکھا, کیا تبصرہ کریں گے ہار جیت کو لے کے یا ان کی پرفارمنس کو لے کے؟ دیکھیں جب میچ ہو رہا تھا اور ختم ہوا تو مجھے منیر نیازی کا شعر بڑی شدت کے ساتھ یاد آیا. کچھ انجوی راواں اوکھی کچھ گل وچ غم دا توق وی سی, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانوں مرن دا شوق سی. تو یہ اسی قسم کی صورتحال دکھائی دی ہے. دیکھیں ٹاس جو تھا ہم ساتھ بڑا امپورٹنٹ ہے. جب وہ ٹاس پاکستان کیپٹن تھا تو اس کا چہرہ تھوڑا سا مرجھایا ہوا تھا, کیونکہ اس کی دو وجوہات. ایک تو یہ وکٹ جو تھی بیٹنگ پیراڈائز تھی, بیٹسمینوں کے لیے سازگار تھی. دوسرا یہ تھا کہ شام کو سیکنڈ اینڈ پہ جو فیکٹر تھا وہ بھی ٹیموں کو ڈسٹرب کر سکتا تھا, اس نے کیا. وہاں پہ بالر گیند کو پراپر گرپ نہیں کر سکے. لیکن ایک وجہ نہیں ہے, بہت سی وجوہات ہیں. ہم نے آغاز اچھا کیا فخر زمان نے اور فرحان نے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہم چیزوں کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے. سب سے پہلے ہمارے خلاف ڈیسیژن آ گیا جو فخر زمان کو غلط آؤٹ دے دیا گیا. وہ پورے ٹورنامنٹ میں بہت اچھا کھیل رہے تھے, لیکن وہ جو تھرڈ امپائر تھا سمجھ نہیں آتی. ہمیشہ جو جہاں پہ شک ہوتا ہے اس میں ایڈوانٹیج بیٹسمین کو ملتا ہے, لیکن انہیں پہلی دفعہ شک کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ بالر کو دے دیا. اس سے ہمیں تھوڑا سا وہ نقصان ہوا. لیکن اس کے بعد ہماری تھوڑی سی اسٹریٹجی بھی سمجھ نہیں آئی. جو درمیان میں سین کے آؤٹ ہونے کے بعد انہوں نے طلعت حسین کو بھیج دیا, محمد نواز کو بھیج دیا. حارث ہمارے پاس موجود تھے, وہ بڑے اچھے بیٹسمین, وہ بڑے اچھے ہیٹر ہیں, لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آئی جب وہ درمیان میں یہ کپتان سلمان اور محمد نواز اور طلعت حسین تھوڑی سی سلو اننگز کھیلی تو ہم پہ پریشر تھوڑا سا بڑھ گیا. جب ہم نے پہلے 10 اوور میں کیا تو 20 اوور میں ہمارا سکور 190 ہونا چاہیے تھا, لیکن اس میں ہماری بہت سی کمی کو ہم تو 100 ہی نہیں کر سکے تھے, اوور ہاف سے اوپر ہو گئے تھے, ہمارا 100 ہی نہیں تھا. ابھی اس وقت میں تو خود میں مایوس ہو گئی, میں نے کہا کیا کھیل رہے ہیں. تو کپتانی کی کپتان کی پالیسی تھی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کپتان سلمان
हैसियत से टीम में खेल रहे हैं, एज ए बॉलर एज ए बैट्समैन, ये सिर्फ कप्तानी करने के लिए। तो उन्हें टीम को साथियों को साथ लेके चलते, जब फाइटिंग कप्तान नहीं होगा आप, तो आप कभी भी बड़ी टीम से मैच नहीं जीत सकते। ये एक सच है कि भारत की टीम अच्छी थी, हमारे यहाँ स्पिरिट की कमी थी, जज्बे की कमी थी। हम एक जज्बे के साथ लड़ते, उनके साथ टीम को मैदान में उतारते। हमें अच्छा स्टार्ट मिल गया था, उन्होंने रन भी बनाए हैं, लेकिन हमारी जो नाकस स्ट्रेटजी थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे हमारा स्क्वाड है, सिर्फ 6 रेगुलर बैट्समैन रखे गए स्क्वाड में, हमारे पास रिप्लेसमेंट है ही नहीं है। अब एक रेगुलर बैट्समैन 80 को निकाल के एक मीडियाकर से ऑलराउंडर डाल रही है तलत से, ये कोई रिप्लेसमेंट नहीं, ये कोई नहीं, सनवाज भी खिला लेते, लेकिन हमारी कोई स्ट्रेटजी नहीं, हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी। हमें जो बड़ी टीमों के साथ खेलने के लिए ये जरूरी है कि आप एक स्ट्रांग वर्किंग के साथ मैदान में उतरें। एग्जैक्टली, प्लानिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। जवाब साहब एक चीज मुझे एक और बताएं, हम जब देखते हैं पाक भारत जब जंग की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने इंडिया के राफेल जो है जैसे तैयारे जो है उनको भी तबाह कर दिया। क्रिकेट की जब हम बात करते हैं, मैच को जब हम देखते हैं, हर दफा हम पीछे रह जाते हैं, क्या वजह है? एज यूजुअल प्लानिंग, या बेस्ट ओपनर ना भेजना, या भारत की टीम का दबाव अपने ऊपर ले लेना, क्या वजह है? देखें, जो हमने राफेल गिराए हैं या हमने शिकस्त दिया, वो हमारे पास प्रोफेशनल आर्मी थी, प्रोफेशनल लोग थे और कॉम्पिटेंट थे। जबकि हमारे क्रिकेट मैदान हमारी सिलेक्शन पे एतराज किया गया, हमारी सिलेक्शन पे एतराज किया, अभी भी मेरिट ले हैं, कॉम्पिटेंट ले हैं, तो इंडिया को शिकस्त देना कोई मसला नहीं है, ये मुश्किल नहीं है। इमरान खान जैसे कप्तान जो थे, उनको इतना एतमाद था कि एक दफा उनको कहते हैं हम कश्मीर पे मैच खेल लेते हैं। ये कप्तान की एतमाद की, टीम की मजबूती की है। हम मैदान में उतरे और हमारी बैटरी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी कि हम पॉजिटिव सोच के साथ उतरे। हाँ, हमारे बैटर्स अच्छी बैटर, तो हम उसको आगे चला नहीं सके, ये हमारी नाकामी थी। वो जो मिडल में हमने ओवर खेले, जो मेरा सबसे बड़ा गलती, तलत हुसैन को ऊपर भेजना था। आज आरएस बहुत हिटर बैट्समैन था, अगर वहां पे हम इस पेस को मेंटेन रखते तो हमारा स्कोर 91 प्लस हो सकता था। हमने कम 20 स्कोर कम स्कोर किए, जिसकी वजह से इंडिया को मजीद आसानी के साथ टारगेट हासिल करने में मदद मिली। अच्छा, अगर ये फरहान ने, हमने देखा फरहान ने बड़ा अच्छा खेला, लेकिन उसके साथ अगर हम साइम अयूब को ओपनर के तौर पे साथ भेज देते, तो आप समझते हैं कि मैच का पासा जो है वो पलट सकता था? नहीं, ये बात नहीं है। देखें, साइम अयूब गुज़श्ता 3 मैचों में बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए, उनको थोड़ा सा प्रेशर था, तो ये इन्होंने अच्छा किया। मेरा ख्याल था एक स्टेप और उसे पीछे हो जाए था। आरएस अच्छा हिटर है, आरएस को अगर आपको स्टैंड मिल गया तो आरएस को 1 डाउन जाना चाहिए था, क्योंकि साइम अयूब पे थोड़ा सा प्रेशर था कि मुसलसल वो स्कोर नहीं कर पा रहे। गो कि वो बॉलिंग में अपनी वो कंपनसेशन कर देते, लेकिन उनका रोल एज ए बॉलर नहीं है, उनका रोल एज ए बैटर है। तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो बैटिंग के अपने डिपार्टमेंट में दिखाएंगे जो टीम के लिए साबित होगी। अच्छा, जब हाफ से ज़्यादा ओवर्स की तरफ हम जाते हैं, मैच देखते हैं, तो बैटिंग हमारी जो है ना वो स्लो होना शुरू हो जाती है, सुस्त होना शुरू हो जाती है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हमारी प्लानिंग नहीं होती। प्लानिंग देखें, ये कप्तान या जो बाहर ऑफिशियल बैठे होते हैं वो सिचुएशन के मुताबिक तब्दीलियां भी करते हैं, लेकिन हम जो पेपर वर्क करते हैं वो प्रॉपर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। हम जो पेपर वर्क करते हैं, लेकिन खेल में बात करता है आपका ओपनर पहली बॉल पे आउट हो जाता है, उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी मुख्तलिफ होती है। अब अच्छा स्टैंड मिलता है तो उसके लिए स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है। मेरे ख्याल में यहाँ पे तलत को अगर शाहीन अफरीदी को भेजा, शायद लोग कहते हैं ठीक है भाई चले आपने रिस्क लिया है, लेकिन एक ऐसे बैटर को भेज दिया जिसकी कोई इतनी कैपेसिटी और एबिलिटीज नहीं थी कि वो टीम के स्कोर को ऊपर ले जा सके। यस। अच्छा, हमने जब हम देखें ओवरऑल, हम जो टीम है उसकी बात करते हैं, तो हमारी टीम की, पूरी टीम की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ ओपनर या उसकी नहीं, ओवरऑल टीम की मैं बात कर रही हूँ। सिलेक्शन में हम कोई गड़बड़ कर देते हैं सेलेक्ट करते हुए कि कौन कौन जो है ना वो खेलेंगे इस टीम के अंदर, वहाँ सिलेक्शन में कमी हो जाती है, या फिर जब हम मैदान में उतरते हैं तो फिर राइट लेफ्ट से प्रेशर लेना शुरू कर देते हैं? ये बड़ा आपने इम्पोर्टेंट नुक्ता उठाया है। बात ये है कि सिलेक्शन कमेटी जो टूरिंग होती है वो क्या कर रही होती है। हमारे आपके पास मिर्जा अच्छा बॉलर है, आपके पास वसीम जूनियर है, आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। बैटिंग में तो आपके ऑप्शन नहीं है, 6 बैटर हैं, 6 बैटर आपको खिलाने पड़ेंगे। आप रिलाय करते हैं ज्यादातर ऑलराउंडर्स पे। ऑलराउंडर से टीमें नहीं जीतती, टीमें वो जीतती हैं जिनके पास
5 मैच विनिंग बॉलर हूँ, 5 में से 4 ही हो जाए, एक ऑलराउंडर हो जाए और 6 बैटर हूँ, तो तब जाके एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। बहुत शुक्रिया जब्बार साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ओवरऑल देखें तो सिलेक्शन और प्लानिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और हर दफ़ा जो मैच हारने का एक मामला सामने आ रहा है, रीज़न हमें फिर वही कि सिलेक्शन और प्लानिंग हमारी ना होने की वजह से। अगेन अब्दुल जब्बार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया, इस पर तबसरा किया। हार जीत ये तो लगी रहती है, लेकिन नाज़रीन इससे हमें हर दफ़ा सबक यही मिलता है कि हमारी बेहतर प्लानिंग और टीम सिलेक्शन पे हमें फोकस करना होगा। ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा अगला जो टॉपिक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है अगर आपने हमारे ये वाला जो सेगमेंट है इसको आपने सुन लिया और समझ लिया। मैं हमेशा बात करती हूँ, मैं एक चीज़ कोट करती हूँ कि मैं जो हमारे चेयरमैन हैं सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब, जब उनसे मैं मिली तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि बेटा आप जिस सीट पे बैठी है ना, आपके सामने आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आके बैठेंगे, तो आपने ना अपना जो कॉन्फिडेंस है ना ये लूज़ नहीं करना, क्योंकि आप जिस जगह पे हैं उस वक्त आप ही सब कुछ होती हैं। तो मैंने उनकी ये बात इस तरह, वो कहते हैं ना, उसके पल्ले बांध दी ना कि बस अब मैं जो मेरी खुद एतमादी है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो हमेशा मेरे साथ रहता है। तो हमारा ये टॉपिक भी सेल्फ कॉन्फिडेंस के हवाले से और फैसला साजी, डिसीजन मेकिंग पे हम बात करेंगे। आपने फ़ैसला लेना है। हम देखते हैं बाज़ दफ़ा इस्लाम भी हमें कहते हैं ना कि आप ज़्यादा खुशी में भी डिसीजन ना लें, और अगर आप परेशान हैं, आप गुस्से की हालत में हैं, तब भी आपको डिसीजन ना लें। आप इत्मीनान के साथ, सब्र के साथ आप फ़ैसला करें, और फिर आपको ख़ुद पे और इस डिसीजन पे आपको एतमाद होना चाहिए। तो इसी पे बात करेंगे कि राइट नाउ इस दौर के अंदर ओवरऑल इस सारी सिचुएशन की जो है वो कितनी अहमियत है, हम कैसे फ़ैसले ले रहे हैं, हमें ख़ुद पे एतमाद है या नहीं है, या अगर इसमें कोई 19-20 है तो हमने कैसे उन तमाम चीज़ों को हमने दुरुस्त करना है। इसी पे बात करेंगे, और फ़ैसला लेते वक्त हमें किन ख़ास कर बातों का या चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, इस पे बात की जाएगी। और फिर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, ये भी बड़ा ज़रूरी हो चुका है, और इसकी ट्रेनिंग भी मुझे लगता है इस वक्त बड़ी ज़रूरी है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए हम फ़ैसला करें। तो इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे, और इस पर डिस्कशन के लिए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। लीडरशिप कोच है आप, डॉक्टर खालिद महमूद साहब हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का डॉक्टर साहब। सबसे पहले मुझे बताइएगा, फ़ैसला ज़िंदगी में लेना ये हर कदम कदम पे हमें ज़रूरत पड़ती है, चाहे हम रिश्तों की बात करें, जॉब की बात करें, ओवरऑल ज़िंदगी हमारे इस फैसले पे टिकी होती है। इवन हमारे जो एजुकेशन है ना, तालीम, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ैसला है, यानी शुरू ही घर से ये फ़ैसला और एजुकेशन का ये सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ओवरऑल एक अच्छी मजबूत लाइफ के लिए, सक्सेसफुल लाइफ के लिए आप क्या समझते हैं कि फ़ैसला साजी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सी बातें हैं, क्या चीज़ है जिन्हें हमें मद्देनज़र रखना चाहिए? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन किया आपने। और इट इज़ सेड कि जब आप फ़ैसला लेते हैं तो आपकी डेस्टिनी शेप हो चुकी होती है। जब पहली बार आप कोई भी फ़ैसला अपने जहन में या अपने दिल में लेते हैं तो आपकी जो मंजिल है उसका फ़ैसला हो चुका होता है, और वो एक शेप इख्तियार कर चुकी होती है आपके जहन में। आपकी ज़िंदगी में फ़ैसले की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि शायद उसको आम हालात में हम कभी भी इतनी अहमियत देते नहीं हैं जितनी कि उसकी है। सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फ़ैसले कितनी किस्म के होते हैं और कैसे लिए जाते हैं। सबसे पहली बात ये कि 2 तरह के फ़ैसले हम लोग करते हैं, या तो हम कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं या अनकॉन्शियस डिसीजन लेते हैं, या शऊरी कह लें या लाशऊरी तौर पे। दूसरी चीज़ ये कि या तो कुछ फ़ैसले बहुत अर्जेंट होते हैं और कुछ फ़ैसले बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अर्जेंट फ़ैसले थोड़े से टाइम के लिए हो सकते हैं। अभी मुझे प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया गया, मेरा ये फ़ैसला आऊँ या ना आऊँ, इसका इम्पैक्ट एक दिन रहेगा, कल भूल जाएंगे। लेकिन मैंने इस प्रोग्राम में क्या बोलना है ये एक अलग फ़ैसला है, क्योंकि ये प्रोग्राम एक बार रिकॉर्ड हो जाएगा, उसमें मेरी सारी बातें रह जाएंगी, वो 10 साल के बाद भी कोई खोल के देख रहा होगा। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको पहले तो ये अंदाज़ा हो कि आपके फ़ैसले की आपकी ज़िंदगी में अहमियत क्या है। आप यूँ समझ लें कि फ़ैसले एक इंडिविजुअल को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं, फ़ैसले एक घर को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं, फ़ैसले एक नेशन को बनाते या बिगाड़ते हैं, और फ़ैसले एक मुल्क को बनाते या बिगाड़ते हैं। तो फ़ैसलों की अहमियत को जितना जल्दी हम समझ जाएं उतना इम्पोर्टेंट है। आपका क्वेश्चन था कि हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए।
फैसले जो है वो इम्पल्सिव नहीं हुआ करते, फैसले बड़ी एक ख़ास ट्रेनिंग के बाद आपको इसका एहसास होता है। जब भी कोई फैसले का टाइम आता है तो हमें 3 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हमारे सामने आती है। एक तो उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नॉलेज, जिस चीज़ का आप फैसला ले रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि उसका इम्पैक्ट, कि वो जो फैसला हम करने जा रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे कितना और कैसे होने वाला है। और चौथी चीज़ है पास्ट डिसीजंस, जो हम पहले फैसले लेते रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आ रहा होता है। इमोशनल वे में हमें लगता है कि शायद मेरे पहले भी फैसले गलत हुए तो अब भी गलत हो जाएगा और हो सकता है फैसला ना लें। और चौथी चीज़ अमूमन ये होती है कि लेजीनेस, हम फैसला लेने में बहुत देर कर देते हैं। ज़िंदगी में आप बड़े से बड़े लोगों से पूछें कि आपको ज़िंदगी में किस बात का रिग्रेट है। कोई भी इंसान है जो सक्सेसफुल है, फेलियर है, बड़ा है, लेकिन अपनी एज 50s के ऊपर जा रहा है अब, तो आपको कभी भी कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो अपने किए हुए फैसलों पे पछताया हो। वो आपको हमेशा ऐसा इंसान मिलेगा जिसने वो फैसले नहीं लिए और उस पे पछता रहा होगा। ओके, किसी से भी बात करके देख लें, जिसने फैसले लिए होंगे वो नहीं पछता रहा होगा, लिए होंगे वो पछता रहा होगा। इंग्लिश में कहते हैं यू नेवर रिग्रेट द डिसीजन यू हैव एवर मेड, यू ऑलवेज रिग्रेट द डिसीजन यू कुडंट टेक। जो हम फैसले नहीं ले पाते, ले लेना तो एक बहुत बड़ी बात है। सो कहने का मकसद ये कि आपको फैसला लेने की आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, फैसला लेने की हिम्मत होनी चाहिए, फैसला लेने की फिर सलाहियत होनी चाहिए। तो इस फैसले साजी में जो खुद एतमादी है उसकी क्या अहमियत है? अब ये खुद एतमादी अपने आप में एक अलग टॉपिक है और फैसला साजी अपने आप में एक अलग टॉपिक है। और इस छोटे से प्रोग्राम में मेरा भी ये टेस्ट है कि मैं इस छोटे से प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को मैं एक्सप्लेन कर सकूं। खुद एतमादी एक अलग ज़िंदगी का इंसान का ट्रेट है। अगेन इट कम्स विद द ट्रेनिंग। खुद एतमादी आपको उस वक्त आती है जब आपको किसी भी चीज़ के बारे में मुकम्मल नॉलेज हो। अब मैं कहता हूँ कि मुझे खुद एतमादी का किसी सूरत में कोई कमी है ही नहीं, मिसाल के तौर पे आई जस्ट से, लेकिन जब मैं इस तरफ आ रहा हूँ और मुझे रास्ते का नहीं पता, मुझे नहीं पता कि ये अंदर कौन है, मेरे लिए बिल्कुल एक अननोन टेरिटरी है, तो मेरा वो एतमाद नहीं रहेगा जो मेरा एक ही जगह के ऊपर 10 बार आने से होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ज़िंदगी में खुद एतमादी तब आती है जब आप एक तो अपने नॉलेज को हमेशा अपडेटेड रखते हैं, हर जिस भी फील्ड की हम बात कर रहे हैं उस चीज़ की खुद एतमादी की बात कर रहे हैं। एक है जनरल कॉन्फिडेंस आपके अंदर वैसे ही है, लेकिन एक हर पर्टिकुलर सिचुएशन का कॉन्फिडेंस होता है। आप में भी बहुत कॉन्फिडेंट होंगी या कोई और बड़ा होगा, लेकिन उसको कहें कि आओ मॉर्निंग शो करो तो वहाँ के उसकी कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। यू नो, सो एवरी सिचुएशन एवरी टाइम आपको एक अलग तरह की खुद एतमादी चाहिए। तो वो खुद एतमादी तब आती है जब आपके अंदर इमोशनल बैलेंस होता है। और वो इमोशनल बैलेंस तब आता है जो आपने बहुत पहले से अपनी ट्रेनिंग की हुई होती है, बचपन से लेके आपकी पेरेंटिंग कैसी हुई है, आपकी स्कूलिंग कैसी हुई है, आपका वक्त कैसा गुजरा है, और आपको पता है कि हाउ टू बैलेंस द इमोशंस। और जब आप उसको कर लेते हैं तो एतमाद झलकता है आपके चेहरे के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर झलकता है। तो खुद एतमादी जो है वो खुद ब खुद आना शुरू हो जाती है। फैसला करते हुए चाहे हम घर की बात करें या हम वर्किंग प्लेस की बात करें, वहाँ पे दूसरों के जज्बात और एहसासात का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है? मेरा ख्याल है कि जिस तरह एक दीवार होती है और ईंट से ईंट मिल के दीवार खड़ी होती है और हर एक ईंट दूसरी ईंट के साथ जुड़ी हुई होती है, कोई भी दीवार तब गिरना शुरू हो जाती है जब उसका आपस में ईंट का जो जोड़ होता है वो टूटना शुरू हो जाता है। एक फैमिली के अंदर हो या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, या चाहे आप एक कंट्री के हेड हैं, आपको बाकी तमाम लोगों को अपने साथ लेके चलना पड़ता है। इट्स अ लीडरशिप लेसन बेसिकली। एक लीडर जो है वो कहते हैं इंग्लिश में कि ही नोज द वे, ही शोज द वे एंड ही गोज द वे, कि उसको रास्ता पता होता है, वो रास्ता दिखाता भी है और उस रास्ते पे चलता भी है। अब वो दिखाता किसको है? वो दिखाता अपने साथ वाले लोगों को है। अगर आप एक फैमिली के हेड हैं और आप अपने फैसले आइसोलेशन में लेते हैं, नो मैटर कि आपका फैसला कितना ही अच्छा क्यों ना हो, एक स्टेज आएगी कि आपकी फैमिली आपसे मुतनफ़र होगी, एक स्टेज आएगी कि आपकी फैमिली डिस्टर्ब होगी।
ایک سٹیج آئے گی کہ وہ آپ کے ساتھ الائن ہو کے نہیں چل پائے گی, ایسے چاہے کچھ بھی ہو, چاہے آپ کے فیصلے آپ کے لحاظ سے بیسٹ آف دا بیسٹ ہوں. سو جہاں پہ لوگوں کے سٹیکس انوالو ہیں, اگر تو میری زندگی کا فیصلہ اور صرف میرے پہ ہی امپیکٹ کرے گا پھر تو ٹھیک ہے, آئی شوڈ بی کانفیڈنٹ, مجھے پتہ ہونا چاہیے, مجھے لینا چاہیے فیصلہ. لیکن اگر میرے ایک فیصلے سے بہت سارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں ان لوگوں سے نہ صرف مشورہ لینا ہے بلکہ انہیں آن بورڈ کرنا ہے اور انہیں یہ سمجھانا ہے کہ یہ فیصلہ لینا کیوں ضروری ہے اور یہی والا فیصلہ ہم کیوں لے رہے ہیں. یس, یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور اگر آپ اس طریقے سے لے کے چلتے ہیں اپنے فیصلوں کو تو میرا خیال ہے کہ آپ اپنی آنے والی پوری جنریشن کا رخ بدل دیتے ہیں, چینج کر سکتے ہیں. بالکل ایسے, کیونکہ اف یو الاؤ می, میں اس کو اور کنٹینیو کروں کہ بیکاز میرا کام ہے کاؤنسلنگ, کوچنگ, لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتا ہوں اور ویسے بھی اسٹریٹجیز بھی بتاتا ہوں, اور پرسنل میری اپنی لائف بھی ایک ہے جس میں مجھے ضرورت پڑتی ہے فیصلوں کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ایک فگر ہے اگر اس فیملی میں ٹھیک ہو جائے نا تو ایک خاندان ٹھیک ہوتا ہے, ایک نیشن ٹھیک ہوتی ہے, اور وہ ہے باپ, گھر کا سربراہ کون کہتے ہیں. اگر گھر کا سربراہ ان چیزوں کو سمجھنا شروع کر دے کہ اس کی زندگی میں فیصلہ سازی کی کتنی اہمیت ہے اور فیصلہ سازی ہوتی کیا ہے, اور اسی پروگرام کے حوالے سے بھی آپ کو مجھے تھوڑا سا یہ فیل ہو رہا ہے کہ میں آپ کو کم بولنے دے رہا ہوں اور میں شاید زیادہ بول رہا ہوں. ہمارا مقصد ہے جو صحیح اور ٹرو چیز ہے اصل وہ ناظرین تک اب یہ چیز ہے کہ میں آج ایک میسج دوں گا اور آئی ایم شیور کہ یہ لائن ہر ایک کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ کیمرہ مین ہمارے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے, آپ بیٹھی ہیں, جو کوئی بھی ہے ہمارے کسی بھی لیول کا ہے, اسے سب سے پہلے اپنی زندگی میں 3 امپورٹنٹ ڈیسیجنز لینے ہیں. اب وہ 3 امپورٹنٹ ڈیسیجن کون سے ہیں یہ ہم جانیں گے, لیکن بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا. بریک کے بعد ہم جانیں گے کہ وہ 3 امپورٹنٹ ڈیسیجن کون سے ہیں. تو ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا اگلا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے تھے فیصلہ سازی, اور اس میں خود اعتمادی, اس کی کیا اہمیت ہے. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, ہماری زندگی بدل سکتا ہے اگر آپ نے فیصلہ اور فیصلہ کس طرح سے لینا ہے, اس میں کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے, اگر یہ سمجھ لیا تو ڈیفینیٹلی آپ کی لائف بدل سکتی ہے. اسی پہ بات کریں. ڈاکٹر خالد محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب 3 امپورٹنٹ چیزوں کا آپ ذکر کرنے جا رہے تھے, وہ بتائیے کیا ہے. ڈیسیژن میکنگ کی جب بھی بات آتی ہے تو ہم موٹے طور پہ بات کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے ڈیسیژن جو زندگی کے لیتے ہیں ہم لوگ. ایک فنی سی بات مجھے یاد آ گئی, تھوڑا سا ماحول کو پہلے لائٹ کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. تو ایک میاں بیوی تھے, تو ان سے پوچھا کہ آپ کے ترقی کا راز کیا ہے, آپ کے اچھے ریلیشن شپ کا راز کیا ہے. تو اس نے کہا کہ بہت سمپل سا فارمولہ ہے, جو چھوٹے چھوٹے ڈیسیژن ہیں زندگی کے غیر ضروری وہ بیگم کرتی ہے, جو بڑے بڑے فیصلے ہیں وہ میں لے لیتا ہوں. اس نے کہا چھوٹے چھوٹے فیصلے کون سے, اس نے کہا کہ فار ایگزامپل آج کیا پکانا ہے وہ بتا دیتی ہے, بچوں کی شادیاں کہاں کرنی ہے, گھر کیسے بنانا ہے, گھر کے اندر کیا ہوگا, باہر کیا ہوگا, فیملی میں کس کے ساتھ ملنا ہے, کس کے ساتھ چلنا, سب فیصلے چھوٹے چھوٹے یہ لیتے. بڑے فیصلے میں نے کرنے ہوتے ہیں. بڑے فیصلے یہ ہے کہ امریکہ سے تعلقات کیسے رکھنے ہیں, فلانے مسئلے کا جو دنیا کا کشمیر کے مسئلے کا کیا حل کرنا ہے وہ میں لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ ہم لائف کے اندر نا بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت بڑا کر کے دیکھتے ہیں, بٹ جب فیصلے کی بات آتی ہے میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی اہمیت کیا ہے, کہ آپ نے 3 بڑے فیصلے آپ نے اپنی لائف میں لینے ہیں, چاہے کسی بھی سٹیج آف لائف پہ آپ نے پہلے ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. نمبر 1 کہ میں آج کے بعد, جیسے کہتے ہیں نا کہ ایوری ڈے از اے فرسٹ ڈے آف ریسٹ آف یور لائف, ہر آنے والا دن آپ کی بقیہ زندگی کا پہلا دن ہے. تو جو گزر گیا سو گزر گیا. تو آج اگر ہمارا یہ پہلا دن ہے تو وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ یہ آنے والی زندگی میں نے کیسے گزارنی ہے. کیا میں نے ایک لیڈر کی طرح یہ زندگی گزارنی ہے, کیا میں نے ایک کامیاب انسان کی طرح یہ زندگی گزارنی ہے, یا کہ ایک وکٹم کی طرح زندگی گزارنی ہے, کہ میں ساری زندگی کمپلینٹس کرتا رہوں, لوگوں کے اوپر غصہ کرتا رہوں, بچوں پہ غصہ, فیملی پہ غصہ, دوسروں پہ غصہ, دوستوں پہ غصہ,
اور میں یہ دھیان ہی نہ کروں کہ کب میرے ہاتھ سے یہ زندگی نکل جائے. تو اگر آج آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے یہ زندگی آگے والی ایسی گزارنی ہے کہ لوگ مجھے اس طرح یاد کریں کہ اس طریقے سے کہ میں نے ان کی زندگی میں کوئی فرق ڈالا, مثبت فرق ڈالا, اور نہ صرف لوگوں کی زندگی میں مثبت فرق ڈالا, میں نے اپنی فیملی کی زندگی میں فرق ڈالا. سیکنڈ آپ نے ڈیسیژن یہ لینا ہے کہ میں اپنا جو ریلیشن شپ ہے میرے ساتھ, میری فیملی کے ساتھ, اگر آپ مرد ہیں تو میری وائف کے ساتھ, اگر آپ عورت ہیں تو میرے ہسبینڈ کے ساتھ, میرا ریلیشن شپ میرے بچوں کے ساتھ, یہ میں کس طرح کا رکھنا چاہ رہا ہوں یا چاہ رہی ہوں. یہ سیکنڈ ڈیسیژن ہے, یہ ڈیسیژن مومنٹ ہے. کیونکہ جب آپ نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ میں نے اپنے ریلیشن شپ کو, چاہے وہ میرے کسی کے ساتھ بھی ہے, اس کو پرائیورٹی دینی ہے, تو آپ کی لائف کے بہت چھوٹے چھوٹے ڈیسیژن چینج ہو جائیں گے, بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بدل جائیں گی. یہ ایک فیصلے کی گھڑی ہے. آپ نے پہلے سے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میرا ریلیشن شپ میری اولاد کے ساتھ, میری بیوی کے ساتھ, یا میرے ہسبینڈ کے ساتھ, میرے سبلنگز کے ساتھ ہمیشہ ٹاپ پرائیورٹی پر رہے گا. جب آپ نے ایک فیصلہ لے لیا پرنسپلی, تو جب بھی زندگی میں آپ کے اوپر اونچے اچھے برے وقت آئیں گے تو یہ فیصلہ آپ کے سامنے آئے گا کہ مجھے اس کو پہلے رکھنا ہے. دس از آور سیکنڈ ڈیسیژن. ٹھیک ہو گیا. تھرڈ ڈیسیژن آپ نے یہ لینا ہے کہ جس طرح کی جو لائف میں گزار رہا ہوں یا گزارنی ہے, اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کو زندگی دیتا ہے, صحت دیتا ہے, تو یو گو ٹو اے نیکسٹ اسٹیج آف یور لائف. ہاف اے سینچری جب کسی کی 50 کے جب آپ ہوتے ہیں یا 40s کے ہوتے ہیں, تو آپ دوسری بریکٹ میں انٹر ہو جاتے ہیں. تو جب میں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو مجھے پچھتاوا ہوگا یا خوشی ہوگی کہ میں نے وہ لائف کیسی گزاری. کیا میں نے صرف پروفیشن کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے بچے کب چھوٹے سے بڑے ہو گئے. مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری شادی کو 20 سال 25 سال 30 سال 35 سال کے بریکٹس میں تو چلا گیا, لیکن مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ میری لائف میں ہوا کیا. تو یہ 3 بڑے فیصلے اگر آپ نے زندگی میں سٹارٹ سے ہی لے لیے کہ نمبر 1 کہ میں نے اپنی زندگی کو کس طرح کا ڈیزائن کرنا ہے. یعنی یہ 3 یہ جو ہیں ڈیسیجن ہمارے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ. اب پیغام کے طور پہ ناظرین کو بتا دیجئے کہ فیصلہ سازی کے اندر یہ جو ہم اوور کانفیڈنس ہو جاتے ہیں, اس کے کیا نقصانات ہیں, پیغام کے طور پہ بتا دیجئے. اوور کانفیڈنس اٹس اے ہیبٹ, بیسیکلی ایک عادت ہو جاتی ہے انسان کو. جب آپ کا ایک مومنٹم بن جاتا ہے ہر چیز کے اندر تیزی کے ساتھ چیزوں کو کرنا, ارجنٹ, ہر وقت اپنے اوپر ارجنسی اور ایک ایمرجنسی نافذ کر کے رکھنا, اور یہ سوچنا کہ مجھے تو سب پتہ ہے. اوور کانفیڈنس کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ مجھے سب پتہ ہے, مجھے تم پڑھاؤ گے, مجھے تم بتاؤ گے, مجھے تم بتاؤ گے. تو آپ نے اپنے اوپر لرننگ کے بھی دروازے بند کر دیے, کیونکہ جب آپ نے یہ دروازہ کھلا ہوگا تو اس میں کوئی آئے گا, اس کو لاک کر دیں گے دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے تو دروازہ بند ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی تھینک یو. ایکچولی ہمیں بریک کی جانا پڑتا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, کیونکہ ٹاپک بہت ناظرین وسیع ہے اور یہ اس پہ جتنے بھی بات کی جائے کم ہے. لیکن لاسٹ میں انہوں نے جو کہا کہ اگر آپ اوور کانفیڈنس ہوتے ہیں تو آپ اپنے اوپر لرننگ کے جو دروازے ہیں نا وہ بالکل بند کر دیتے ہیں. تو رائٹ ناؤ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, تو اس پہ آپ ضرور سوچے گا. ہم کہیں نہیں جا رہے, ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد اگلا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں. ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. اگلا ہمارا ٹاپک جدید نظام تعلیم اور جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان کی تربیت پہ ہم بات کریں گے. اس پر ڈسکشن کے لیے مہمان جوائن کر چکے ہیں. محمد عاطف کیانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم عاطف صاحب. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عاطف صاحب ٹائم شارٹ ہے, ٹاپک بڑا وسیع ہے اور امپورٹنٹ ہے, تو ذرا شارٹ اس کو جو ہے نا وہ کیجیے گا اپنے جواب کو, کہ جدید اور بہتر معیار تعلیم کے ہم سب توقع رکھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر کی جو تربیت یا ٹریننگ ہے وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ دیکھیں, سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ کوئی جو کلاس روم ہے اس کا جو ماڈرن نیم ہے اس کو کہا جاتا ہے لیکچر تھیٹر. آپ کسی بین الاقوامی جگہ پہ چلے جائیں یا انٹرنیشنلی آپ چلے جائیں جو اچھے اسکول ہیں, وہاں پہ اس کا نام لکھا جاتا ہے لیکچر تھیٹر. تو what does it mean کہ you have to deliver some sort of performance there as well. ایکٹیویٹی بیسڈ جس کو ہم کہتے ہیں.
اب یہ دس از ویری کروشل کہ ہمیں جو ٹیچر ٹریننگ ہے اس کا ارینجمنٹ گورنمنٹ لیول پہ بھی ہے اور کسی حد تک پرائیویٹ لیول پہ بھی ہے. صحیح. لیکن ہم یہ جو ٹیچر ٹریننگ کا ہے اس کو ہم نے بہت نگلیکٹ کیا ہے بہت, کیونکہ ٹیچر از دی ایکٹیو ایجنٹ فار دی اسٹوڈنٹس. بالکل ایسے. اب وہ اسٹوڈنٹ کے لیے ایک ایکٹیو ایجنٹ ہے. جب تک وہ ٹرین نہیں ہوگا, وہ اگر ایک تعلیمی ادارے سے کوئی بندہ فارغ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اگر اس کی آپ پراپر ٹریننگ نہیں کریں گے, ایون آپ بین الاقوامی سطح پہ چلے جائیں جو ڈیولپ نیشنز ہیں وہاں پہ ٹیچر کے لیے لائسنسنگ ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس کو ایک لائسنس ملتا ہے. اور گورنمنٹ آف سندھ نے ابھی یہ شروع کیا ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ لائسنس لے گا, دین ہی اور شی ول بی کالڈ ایز اے ٹیچر. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ ڈاکٹر کے پاس ایک لائسنس ہے, بالکل ہوتا ہے, ایک وکیل کے پاس لائسنس ہے, تو وائی ناٹ ٹیچر. ٹھیک ہے. اب اس سے کیا ہوگا کہ جب وہ ایک ٹریننگ کے تھرو, ایک پروسیس کے تھرو, ٹھیک ہے, وہ آئے گا تو وہ ڈیفینیٹلی جب پیرنٹس کسی پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں گے دے ول آسک فار لائسنسنگ ٹیچر. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ کی کوالٹی امپروو ہوگی. تو یہ دس از ویری کروشل کہ ہمیں کوشش کرنی ہے گورنمنٹ لیول پہ بھی انیشیٹو لینے ہیں. اس کے لیے اگر کوئی قانون سازی کرنی پڑتی ہے ضروری ہے, اس کو بھی ہمیں کرنا چاہیے. اور 18ویں ترمیم کے بعد ایجوکیشن ہیز بیکم اے پروونشل سبجیکٹ. یہ صوبائی مسئلہ ہے, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ڈیل نہیں کر رہی. اسپیشلی جو پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن ہے, جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ ان دی فارم آف HEC جو ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ جو ہماری پرائمری ایجوکیشن ہے اور جہاں سے ایک فارمیٹیو ایئرز ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے, بچوں کے, کہ ایک بچہ جو پی جی کلاس میں, پلے گروپ میں ہے, نرسری میں ہے, جب اس کی آپ نے اس کو گروم کرنا ہے. بالکل ایسے. وہاں سے جب آپ کے پاس جو ٹیچر ہے اگر وہ ٹرین ہوگا, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو مناسب طور پہ وہ گائیڈ کرے گا, اس کو جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس سے روشناس کرائے گا. تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹیچر ٹریننگ ہے ہمیں اس کو جدید خطوط پہ استوار کرنے کی ضرورت ہے, اور دس از ویری کروشل. ایگزیکٹلی, اور یہ امپورٹنٹ بھی ہے. اگر ہم اپنا موجودہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو عالمی معیار پہ یہ پورا اترتا ہوا نظر آتا ہے یا اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جو بیسک انفراسٹرکچر ہے ہمارا, میں نے یو کے وزٹ کیا ہے, ڈفرینٹ یورپین کنٹریز کو وزٹ کیا ہے. دیکھیں دیر از نو ڈفرینس کہ دیر از لیکچر ڈیلیورنس, ٹھیک ہے, ٹیوٹوریل لیکچر, اسائنمنٹس, یہ ساری چیزیں وہاں پہ بھی اور ہمارے یہاں بھی ہے. لیکن اگین وہ جو پہلا کویشچن تھا آپ کا کہ ٹیچرز اینڈ ریسورسز, ٹھیک ہے, یہ ہم لیکنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے. جب تک ہم جدید ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کریں گے اور جو جدید میتھڈز ہیں, جو کنونشنل وے آف ٹیچنگ ہے, اس سے نکل کے جو ماڈرن ٹیچنگ ہے اس کو اگر ہم اڈاپٹ نہیں کریں گے. دیکھیں بیسک 3 چیزیں ہیں. The first one is the information. ٹھیک ہے. The second one is the knowledge and the third one is the concept. یہ 3 چیزیں ہم نے اسٹوڈنٹ کو کلیئر کرنی. دیکھیں جسٹ فار ایگزامپل کہ پاکستان کب بنا, 1947. دس از جسٹ انفارمیشن. ایگزیکٹلی. اینڈ دین ہم 3 جون کا جو پلان ہے اس کو اگر ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو دیٹ ول بی دی نالج. Extensive form of information is the knowledge. And the third one is the concept. پاکستان کیوں بنا, this is the concept. تو یہ 3 چیزیں اگر ہم کلیئر کریں گے اسٹوڈنٹ کو, چاہے وہ سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے, آرٹس کا ہے, ہیومینٹیز کا ہے, لٹریچر کا ہے, تو ڈیفینیٹلی ہی اور شی ول پرفارم. بڑی خوبصورتی اور آسانی کے ساتھ عاطف صاحب نے جو ہے وہ کلیئر کیا. اور اگر یہ 3 چیزیں واقعی اگر کلیئر ہو جاتی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے نا وہ واقعی پڑھا لکھا ہے اور چیزوں کو سمجھ رہا ہے. پرائیویٹ اور اگر ہم سرکاری اسکولوں کی بات کریں تو دونوں کا جو معیار تعلیم ہے اس میں آپ کوئی ڈفرینس دیکھتے ہیں یا ایک جیسا ہی ہے؟ دیکھیں دیر از لاٹ آف ڈفرینس. گورنمنٹ کا جو کام ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی ریگولیشن کا ہے اور انفورسمنٹ کا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پرائیویٹ سیکٹر کے لیے دیر از نو انفورسمنٹ میکینزم. ٹھیک ہے, دیکھیں ہر گلی محلے میں آپ نے دیکھا ہوگا جس نے 4 2 کمرے لیے اسکول بنا کے بیٹھ گیا. ٹھیک ہے, دس ول ناٹ ورک.
اگر آپ نے دیکھیں پرائمری جو ایجوکیشن ہے دس از ویری امپارٹینٹ کہ پرائمری ایجوکیشن پہ اگر ہم فوکس نہیں کرتے ہیں، جب بچے نے آپ نے اس کا ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، کیا بننا ہے اور کیسا بننا ہے، تو یہ سب سے اہم چیز ہے. اب پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر میں انفارچونیٹلی یہ ہے کہ بے شمار لوگ ایسے ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ اس طرح کی ہے کہ جس کے پرائیویٹ سیکٹر میں اپنے انٹرسٹ ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا. اب گورنمنٹ سیکٹر جب فیل ہوتا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر اوپر آتا ہے. ٹھیک ہے، ایز پر دی کنسٹیٹیوشن جو ہے وہ 25A جو آپ نے انسرٹ کی ہے 1973 کے کنسٹیٹیوشن میں، ایجوکیشن از دی رسپانسبلٹی آف دی گورنمنٹ، اور یہ ذمہ داری ہے ہیلتھ ایجوکیشن. انفارچونیٹلی آپ اسلام آباد میں دیکھیں، یہ جو ہمارے سیکٹری صاحب ابھی آئے فیڈرل سیکٹری، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، لیکن جو اسلام آباد کا جو اربن ایریا ہے اس کی حد تک رورل ایریا میں نہیں. اب ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ جو گورنمنٹ سیکٹر ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، اور پرائیویٹ سیکٹر دیکھیں اگر آپ اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، ایٹ لیسٹ دیر مسٹ بی اے سم سارٹ آف انفورسمنٹ میکینزم کہ آپ ایک ڈاکومنٹ ایسا بنا دیں، ایک پالیسی ایسی بنا دیں کہ جس کو آپ امپلیمنٹ کریں تو ڈیفینیٹلی وہ اس کے ریزلٹس آئیں اور پرائیویٹ سیکٹر ریگولرائز ہو جائے. تو یہ سب سے امپارٹنٹ چیز ہے. عاطف صاحب، بنیادی اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایجوکیشن سسٹم کی بنیادی ضرورت اس وقت کیا ہے جس پہ فور کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے؟ دیکھیں، فرسٹ تھنگ کہ جس کو ہمیں وہ سب سے اہم وہ کام کرنا چاہیے، دیٹ از دی فرسٹ پوائنٹ کہ جو آپ نے پہلا کوشچن کیا کہ ٹیچر ٹریننگ. ٹیچر سب سے امپارٹنٹ چیز. دیکھیں آپ اگر اپنے آل پیپل بیسیکلی بلانگ ٹو دی ولیجز، دیہی ایریاز سے اربنائزیشن نے جنم لیا. اب آپ دیکھیں کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو ٹانٹ پہ بیٹھ کے پڑھے اینڈ دے بیکم ہائی ویلیو ایڈڈ پرسنالٹیز آف دی کنٹری. تو یہ ہمیں سوچنا ہے کہ اس وقت ٹیچر تھے تو ہمیں ٹیچر پہ فوکس کرنا ہے، ٹیچر کی ضرورت along with the ٹیچر. اور یہ پرائرٹی ہے. ہماری سوسائٹی نے، ہماری گورنمنٹ نے ٹیچر کو وہ مقام نہیں دیا جو اس کا ایک مقام جو ڈیزرو کرتے ہیں. دیکھیں آپ ایک 17 گریڈ کا ٹیچر ہے جس نے ایک CSS آفیسر کو جنم دیا، ایک ڈاکٹر کو جنم دیا، ایک انجینئر کو، ایک سائنٹسٹ، ہر شعبے کو جنم دی. لیکن آپ اس کو کیا انسینٹیوز دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب پرائیویٹ سیکٹر کا حال آپ دیکھ لیں کہ ایک ٹیچر کو آپ 12 سے 15,000 20,000 25,000 دے رہے ہیں. یہ تو بل بھی آج کل 35-40,000 آ رہے ہیں. تو اس کو اب کیسے آپ اسے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہی اور شی ول ڈیلیور؟ ٹھیک ہے. یہ اور سب سے اہم چیز ٹیچر. اور جو ماڈرن جو ایک ہمارا ٹریڈیشنل سسٹم ہے رٹے والا سسٹم جس کو کریمنگ، اس کو ہمیں ختم کرنا ہے. کنسیپچل بیس اسٹڈی ہے، کریٹیوٹی کو ہم نے لانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سلیبس کور بلکہ اور نمبر گیم جو ہے، جو نمبرز کی گیم ہے، بہت زیادہ اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہمیں وار فوٹنگ بیسس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹیچر ٹریننگ جو ہے، ماڈرنائزیشن آف سلیبس، ہمیں جو ٹریڈیشنل سے ہمیں ایک ماڈرن طرز پہ جانا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہمیں کام کرنا ہے. جو آپ نے نمبرنگ کی آپ نے بات کی، سلیبس ہم نے کور کروانا ہے، بس رٹا ہم نے لگوانا ہے یا نمبرنگ کی دوڑ میں ہم نے لگایا ہوا، اور بچے کو ہم نے اس طرح نمبرنگ کے پیچھے لگا دیا کہ اگر اس کا 1-2 نمبر بھی اوپر نیچے ہو جاتا ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس دوڑ سے ہم کیسے باہر نکلیں گے کہ آپ بچے کو کانسیپٹ بیس ایجوکیشن دیں، نہ کہ اس کو نمبروں کی دوڑ میں لگا دیں؟ دیکھیں، آپ جہاں پہ بھی اگر کوئی ایک ڈسٹرکٹ لے لیں یا کوئی ایک بورڈ لے لیں، اگر اس کا آپ ڈیٹا اکٹھا کریں کہ وہاں سے جتنے گزشتہ 20 سال میں ٹاپر تھے انہوں نے اس سوسائٹی کو کتنا سرو کیا. اگر اس ڈیٹا کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جو ٹاپرز ہوتے ہیں، جو کلاس کا ٹاپر ہے یا بورڈ کا ٹاپر ہے، ہی اور شی ول ناٹ پرفارم ڈیولی ان دی سوسائٹی. لیکن ایک ایوریج پرفارم نہیں کر پا رہے. ایک ایوریج جو بندہ ہے وہ سوسائٹی کے لیے پرفارم کرتا ہے، وہ سوسائٹی میں ریفارم لانے کی کوشش کرتا ہے. اب یہ ہے کہ آپ نے کریٹیوٹی نہیں لائی.
آپ نے اس کو ایک ریٹا سسٹم کے تھرو اور MCQs بیسڈ چیزیں لگا کے آپ نے اس کو 555 میں سے 540 نمبر دے دی. وہ بھی پاسبل کہ آپ 500 میں سے 499 نمبر دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں برحال ہمیں اس پہ ہمارے ایجوکیشنسٹ جو ہیں, ہماری گورنمنٹ جو ہے اور ہمارے جو پالیسی ساز ادارے ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ ہم نے جو اب دیکھیں ورلڈ ہیز بیکم اے گلوبل ولیج, ٹھیک ہے. اب آپ کا کمپٹیشن ایک ڈسٹرکٹ میں نہیں ہے یا ایک ملک میں نہیں بلکہ گلوبلی کمپٹیشن ہے بھئی. آپ کو اچھا عاطف صاحب اسی بات کو مد نظر رکھتے اوورآل آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ میرا یہ پیغام ہے کہ بینگ ایجوکیشنسٹ اور جو ایجوکیشن میں ہم کام کر رہے ہیں تو ہمیں ٹیچر ٹریننگ کرنی ہے. ہمیں جو ایجوکیشن ہے اس کو ٹریڈیشنل وے سے لے کے اس کو ایک ماڈرن خطوط پہ استوار کرنا ہے. تو اور پھر ہمیں جدید ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. ہمیں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی نیڈز کو, جو ماڈرن ایرا کی نیڈز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نیشن کو بلڈ کرنا. تھینک یو سو مچ عاطف صاحب, وقت دیا آپ نے. ناظرین یقیناً ہمیں وقت کے ساتھ چلنا ہوگا, ہمیں بچے کو بھی سمجھنا ہوگا, ہمیں سوسائٹی کو بھی, معاشرے کو بھی سمجھنا ہوگا, اور ہمیں گلوبلی بھی چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں. صرف بچے کو رٹے سسٹم پہ لگا دینا یا اس کو نمبرنگ کی دوڑ میں شامل کر دینا, A+ گریڈ لے لینا, صرف یہی کافی نہیں ہے, بلکہ وہ کتنا کانسیپٹ کو سمجھ رہا ہے, کتنی انفارمیشن گین کر رہا ہے, کتنی نالج اس کے پاس ہے, کتنا اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو پا رہا ہے, یہ بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. لکیر کے فقیر نہ بنے. اس سے جو ہمارے رائٹ نو جو معاشرے کا یا ملک کا یا ہمارے نوجوانوں کا حال ہے پھر ہمیں یہی دیکھنے کو ملے گا. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو بار بار ہمارے گیسٹ نے بھی بات کی, ٹیچرز ٹریننگ پہ ہمیں سب سے زیادہ جو ہے وہ فوکس کرنا ہوگا کہ ہم بائی چوائس ٹیچر بن رہے یا بائی چانس ہم ٹیچر بن رہے, اس پہ بھی ضرور سوچیے گا. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, اور اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.